بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرا خیال درود پاک پڑھنے میں مل کے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے اور پھر سلام پڑھو تو آقا کا جواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ 10واں سپارہ اور آیت نمبر ہے 75 وہ تلاوت کی ہے۔ اصل میں تو اس کا جو شان نزول ہے ہم تفصیلات میں جائے بغیر، ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 15 منٹ 20 منٹ ہیں، لمبی تفصیلات میں جائے بغیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت ثعلبہ، بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتے تھے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، آقا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے مال سے مالا مال فرمائے، اس دولت سے مالا مال کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ مال فتنہ ہے، تو مال کی دولت میں ایسا نہ ہو کہ میری صحبت، میرا تعلق، اور جو یہاں مسجد نبوی میں تو رہتا ہے اور ان کا نام پڑ گیا تھا حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر، اور مسجد کی کبوتری سے ابا کہتے اتنا وہ مسجد میں رہتے تھے، مگر بعد میں مال کی محبت نے ان کو دور کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ آج موجودہ دور میں جب ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں، اطلاق کرتے ہیں اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے، تو یہ اس کی ترجمانی کرتی ہے، چونکہ قرآن پاک ہر دور کے اندر ہر آنے والی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، مسئلہ ہے، اس حوالے سے آگاہ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، لئن آتانا من فضلہ، یا اللہ اپنے فضل سے تو ہمیں عطا فرما۔ جب ہم پاکستان میں یہاں پہ پہنچتے ہیں یا پاکستان میں ہوتے ہیں، انسان کے پاس مالی وسائل، معاملات نہیں ہوتے، تو ہماری ہر بزرگ کے پاس، ہر مجلس کے پاس، ہر آنے والے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ آپ دعا کریں اللہ پاک میرا رزق کھول دے، اللہ پاک اپنے غیب سے مجھے مالا مال کر دے۔ تو انہوں نے بھی اور موجودہ دور کے اندر بھی عام طور پر ہر ایک کی یہی دعا ہوتی ہے، جس کے پاس زیادہ نہیں ہوتا، لئن آتانا من فضلہ، یا اللہ ہمیں عطا فرما، ہم کیا کریں گے؟ لنصدقن، عربی کا قاعدہ اور اصول ہے کہ جب کسی حرف کے اوپر لام تاکید اور اینڈ کے اوپر نون تاکید آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بالضرور، کہ ہم ہر حال میں یہ کام ضرور کریں گے۔
تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا لَنَصَّدَّقَنَّ، وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جب تو ہمیں مال دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ہر حال میں ضرور بے ضرور تیری راہ میں خرچ کریں گے، تیری راہ میں خرچ کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے۔ اور اگلا ہے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، جس طرح ہم ضرور بے ضرور صدقہ کریں گے، اسی طرح لَنَكُونَنَّ لَنَصَدَّقِنَّ ہے کہ ہم ضرور بے ضرور الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جب تو ہمیں دے گا، مال دے گا، بہت زیادہ خزانے کھول دے گا، تو دو کام ہم ہر حال میں کریں گے۔ کون سا؟ لَنَصَدَّقَنَّ، تیری راہ کے اندر ضرور بے ضرور خرچ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور جو نیک لوگ ہیں ہم ان میں سے ہو جائیں گے، نیکی کریں گے، تو دو کام کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں نے کیا کیا، ان کی دعائیں سن لی۔ وہ جس طرح مانگتے تھے، امیگریشن مانگتے تھے، امیگریشن دے دی، پیپر مانگتے تھے، پیپر دے دیے۔ پھر یہاں پہ آئے، انہوں نے محنت کی، تگ و دو کی، ہر حوالے سے دنیا کی ہر نعمت وہ جو مانگتے تھے میں نے ان کی جھولی میں ڈال دی۔ جب ان کے پاس ہر نعمت آ گئی، اب مانگنے کی باری آئی، میری راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی، تو قرآن آگے کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میں نے اپنا فضل ان کے اوپر کر دیا۔ اور میرے فضل کی کیا شان ہے؟ وہ کہتا ہے جب میں دیتا ہوں تم گن گن کے دیتے ہو، حساب کر کے دیتے ہو، میری شان کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تم گن گن کے دیتے ہو، جب میں دیتا ہوں تو بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ اب کہا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میں نے اپنا فضل ان کے اوپر کر دیا، بَخِلُوا بِهِ، وہ بڑے بخیل ہو گئے، وہ بڑے بخیل ہو گئے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ جو وعدے کرتے تھے وہ اپنے وعدے بھول گئے۔ اب نہ تو جب دینے کی باری آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو نہ وہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے دوسرے مقام پہ قرآن فرماتا ہے ایک تو خود بخیل ہوئے، خود بخل میں آ گئے اور خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا، اور وہ جو دعائیں تھیں وہ بھول گئے۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے اب انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا، الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور کوئی اس کی راہ میں دینے لگے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، ان کو بھی کہتے ہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے کیا کرتے ہیں؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ پاک نے ان کے اوپر فضل کیا ہوتا ہے اس کو وہ چھپا لیتے ہیں، کتمان، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضل، اور جو اللہ پاک نے ان کے اوپر فضل کیا ہوتا ہے، کتمان کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینا۔ جب اللہ پاک نے خزانوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، کوئی کہتا بھی اللہ کے نام پہ دے دو، مرکز کے لیے دے دو، مسجد کے لیے دے دو، ادارے کے لیے دے دو، وہ کہتے ہیں جی حالات ہی سڈے ٹھیک نہیں ہے گی، بھائی آج کچھ چل رہا ہے، بس دال روٹی چل رہی ہے، ان کا مسئلہ دال روٹی سے آگے بڑھتا نہیں ہے۔ گویا کہ سارے خزانے بھی موجود ہیں مگر دال روٹی سے آگے کام نہیں ہے، زبان پہ شکر ختم ہو گیا ہے اور وہ سارے وعدے بھول گئے ہیں، لَنَصَّدَّقَنَّ وہ بھی نہیں۔ اور اب اللہ کی بارگاہ میں وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک بن جاؤں گا۔ اب نماز کے لیے بھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم سارا دن ایک یہودی کو خوش کرنے کے لیے، ایک یہودی اور عیسائی مالک کو خوش کرنے کے لیے سارا دن کھڑے رہتے ہیں تاکہ ہمارا مالک خوش ہو جائے۔ اور جب وہ خالق اور مالک ہمارا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں کائنات کی ساری نعمتیں اور رزق عطا کیا ہے، جب رات اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے کمر میں درد شروع ہو جاتی، پھر وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو کیا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر وہ اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ،
اور ایک وہ طبقہ ہے، قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے کہا ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک ہے بخل والا طبقہ، اور ایک ہے وہ طبقہ وہ کہتا ہے یار ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو کچھ ہے یہ سارا اسی مولا نے دیا ہے، یہ اس کا دیا ہوا ہے، ہم اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو لہذا وہ اپنی حیثیت میں رہتے ہیں اور دوسری اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے اس سے ایک بات یاد آئی، آپ نے نام تو سنا ہوگا ایاز کا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو ایاز جس وقت غلام، پہلے غلام تھا، گداگری کرتا تھا، مانگتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب چلے تھے پاکستان سے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس چھپ چھپا کے یہاں پہنچے، یورپ میں جہاں بھی آئے اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ تو پہلے وہ حالت، اور اس کے بعد جب سلطان کا وزیر بنا، اب وہ کیا ہے، ہر رات سونے سے پہلے اپنے کمرے میں جاتا ہے، ایک بکسا کھولتا ہے، بیگ کھولتا ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں دیکھ کر دعا کر کے واپس آ جاتا۔ جو باقی وزراء تھے ان میں حسد آیا کہ یار یہ روزانہ ایاز جو ہے یہ کیا کرتا ہے، رات سونے سے پہلے ایک بکسا کھولتا ہے، بیگ کھولتا ہے، کوئی چیزیں دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بند کر دیتا ہے، لگتا ہے کوئی اس نے خزانہ چھپا رکھا ہے۔ بس جب یہ بات ہوئی، وزراء نے شکایت کی سلطان محمود غزنوی سے، سلطان یہ جو تیرا وزیر ہے کوئی اس نے خزانہ چھپا رکھا ہے، اور اس کی حالت یہ ہر روز جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مختصراً ایک دن سلطان نے بلایا، بھئی یہ آپ کے باقی دوست جو ہیں یہ گلا کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی ذرا دکھا تو صحیح اس بیگ میں ہے کیا، وہ آپ نے کیا چھپا رکھا ہے۔ اس نے کہا سلطان محترم وہ کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سلطان نے کہا بات یہ چونکہ شکایت ہر ایک کی زبان پر آ گئی ہے تو آپ برائے مہربانی ذرا دکھا دیں۔ تو پھر وہ رات کا جب ٹائم آیا، اس نے وزراء کو بلایا اور بکسا کھول کے دکھایا۔ اس بکسے کے اندر کیا ہے، ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں، مانگنے والا وہ پیالہ ہے اور پھٹا ہوا لباس ہے۔ وہ حیران رہ گئے سلطان ایاز، عجیب بات ہے، یہ بھی کوئی ہر رات دیکھنے والی چیز ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو جب دیکھتا ہوں کہ ایک طرف میرے ہاتھ میں مانگنے والا پیالہ ہوتا تھا، ایک وقت میرے اوپر یہ پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا، میرے ہاتھ کے اندر یہ مانگنے والا کاسہ گدائی ہوتا تھا، ایک وقت گدا تھا، اور جس وقت رب نے مجھے وزیر بنایا، شہنشاہ کا مشیر بنایا، شہنشاہ کے قریب کیا، رب نے وہ کرم فرمایا کہ گدا سے شہنشاہ بنا دیا۔ روزانہ اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ اپنی حیثیت کو نہ بھول جاؤں، اور دعا اس لیے کرتا ہوں میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدائی سے شہنشاہی میں بدل دیا۔ تو انسان اپنے سے نیچے کو دیکھتا رہے، اپنی حیثیت نہیں بھولتا، اپنے سے اوپر کو دیکھے تو انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہوتا ہے۔ اس لیے جب پیسہ آ جاتا ہوتا ہے تو پھر انسان میں رعون و تکبر آ جاتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، فضیلت نسب پیسہ ہے، لوگوں میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے، بس کہنے کی حد تک ہے خدا اور رسول اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے۔ کہنے کی حد تک ہے خدا اور رسول اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے۔ لوگ حیثیت بھول جاتے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ چند دنوں کی دنیا ہے، یہ چند روزہ مال ہے، اپنے اوپر خرچ کرو، اولاد کے اوپر کرو حلال طریقے کے ساتھ، باقی اللہ کی راہ میں جتنا کر سکتے ہو وہ کم ہے۔ اور اس کے اوپر ہم بات ختم کرتے ہیں کہ ایک وہ ہے مال آتا ہے مگر خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، اور دوسرا وہ ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ اللہ پاک انہیں دیتا ہوتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور و معروف واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، مگر اس سے ہم بات اور نقطہ جو نکالنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ جب وقت آیا خیبر میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ
اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ ہو سکتا لے آئے. سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، دیگر صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی گھر کا داماد، اور جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ سارا سامان اٹھایا، جو کچھ گھر کے اندر موجود تھا وہ لا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا. کیا مال ان کو پیارا نہیں تھا؟ اب قابل غور بات، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارا مال لے کر آ گئے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی سے پوچھا، عمر کیا لے آئے ہو؟ عرض کی آقا گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں. عثمان غنی کیا لے کر آئے ہو؟ آقا اتنا مال لے کے آیا ہوں. بتاتے رہے. جب سیدنا صدیق اکبر کی باری آئی، سارا مال آ گیا ہے، مگر پوچھا، سوال کا انداز بدل دیا. آقا پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، آقا میں جس وقت گھر گیا میں نے آپ کا فرمان سنا. آقا میں نے گھر جا کر لوہے کا ترازو نہیں لیا، میں نے عشق کا ترازو لیا. ایک پلڑے میں آقا تیرا فرمان رکھا، دوسرے میں گھر کا سامان رکھا. ایک پلڑے میں نے تیرا فرمان رکھا، دوسرے میں گھر کا سامان رکھا. میں سامان دوسرے پلڑے میں رکھتا جاتا ہوں، آقا تیرا فرمان بھاری ہوتا جاتا ہے. بس ایک رکھتا ہوں چیز، پھر تیرا فرمان بھاری ہو جاتا ہے. دوسری چیز رکھتا ہوں، پھر تیرا فرمان بھاری ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ میں اس نیت اور ارادے کے ساتھ، یار میرے گھر میں کوئی چیز تو ایسی ہوگی جو تیرے فرمان سے مہنگی ہوگی، تیرے فرمان سے بھاری ہوگی. ایک رکھتا گیا، دوسرا سارا کچھ رکھتا گیا، اور آقا پھر بھی تیرا فرمان بھاری لگا تو میں نے سارا کچھ اٹھا کے رکھ دیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا، کائنات کی کوئی شے میرے گھر میں یا کائنات کی کوئی شے باہر اتنی مہنگی نہیں جتنا محمد کا فرمان مہنگا ہے، جتنا تیرا فرمان بھاری ہے. بس آقا میں نے سارا کچھ اٹھایا، تیری بارگاہ میں رکھ دیا، اور اس نتیجے پہ پہنچا، سارا عالم صدقے تیرے فرمان تو، وارا تن من محمد تیری شان تو. سارا عالم صدقے تیرے فرمان تو، وارا تن من سونیا تیری شان تو. اور تو پوچھتا ہے کیا لے کر آیا ہے؟ آقا میں کیا لے کر آؤں؟ گھر لوٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، اب تو ہمارے سامنے ہم تمہارے سامنے. ایک وہ جو سارا کا سارا لٹا دیتے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محبوب راضی ہو جائے. محبوب راضی ہو گیا تو سارا کچھ. تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی آقا اللہ و رسول، ابقیت لهم اللہ و رسول. آقا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے موجود ہیں، تو گھر میں آقا پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو جواب دی آقا ابقیت لهم اللہ و رسول، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے موجود ہیں، گھر میں تو ہے کوئی نہیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے عاشقوں کا عقیدہ بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ لوگوں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جلوہ گر ہیں، بباطن ہر مومن کے گھر کے اندر ہیں. ظاہراً یہاں جلوہ گر ہیں اور بباطن ہر مومن کے گھر کے اندر ہیں. اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ لوگوں جب تم گھر میں جاؤ اور گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو اور دروازہ کھولو تو گھر میں جب کوئی بھی اہل خانہ میں سے نہ ہو تو پھر یوں کہا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. عرض کیا آقا کیوں؟ فرمایا لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت المسلمین، کہ لوگوں ہر مومن مسلمان کے گھر میں میری روح مصطفیٰ موجود ہوتی ہے، روح محمد موجود ہوتی ہے. اب آقا نے نہ نہیں کیا کہ ابو بکر تو کیا کہہ رہا ہے ابقیت لهم اللہ و رسولہ،
میں اللہ کا چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ گویا کہ ان کے ان جواب نے آقا کا قصیدہ بھی بیان کیا، صدیق کا عقیدہ بھی بیان کیا، اور یہ عقیدہ بیان کیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ کب فتنہ ہے؟ جب یہ مال تمہیں اللہ سے دور کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دور کر دے۔ اولاد محبت ہے، پہلو ہے، سارا کچھ ہے، مگر جب تمہیں اولاد اللہ سے دور کر دے تو پھر وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اللہ کے رسول کے نام کے اوپر قربان ہو، تو دنیا کی خاطر مال لٹانے والے برباد ہو جاتے ہیں، نام محمد پہ لٹانے والے آباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک مال دے تو ہمیں اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے، دنیا سے چلے ہی جانا ہے سب نے، مگر اس طرح کا صدقہ جاریہ کر جاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کر جاؤ، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو وہ مال ہمارا انتظار کر رہا ہو، ہماری جنت کے دروازے کھول دے۔ اور اس شعر کے اوپر بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی ناز تے نخرے بچ پلیا، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کو با مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔